کبھی ڈرائیونگ لائسنس بنوانے یا اسے رینیو کروانے کے لیے کسی سرکاری دفتر کے باہر وہ لمبی نہ ختم ہونے والی قطار میں کھڑے ہوئے ہیں؟ اوہو، وہ تو ایک ڈراؤنا خواب ہے، گھنٹوں کا انتظار۔ بالکل، وہ کاغذات کا ڈھیر اور وہ بے یقینی کہ آج کام ہوگا بھی یا نہیں۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس سے ہم میں سے اکثر لوگ گزرے ہیں اور شاید بھولنا چاہتے ہیں۔ اور اب ایسا لگتا ہے کہ یہ عمل نہ صرف یاد رکھا جائے گا بلکہ شاید مزید مشکل بھی ہونے والا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے آج ہم اس موضوع پر گہرائی میں جا رہے ہیں۔ پاکستان میں ڈرائیونگ لائسنس کے نئے اور انتہائی سخت قوانین۔ آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ یہ سختیاں کیوں آ رہی ہیں، ان کے پیچھے سوچ کیا ہے، اور کیا یہ واقعی ہماری سڑکوں کو محفوظ بنا سکتی ہیں یا صرف عوام کے لیے مشکلات کا ایک نیا پہاڑ کھڑا کر دیں گی۔ تو آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ حکومت یہ سب کر کیوں رہی ہے؟ کیا اچانک کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے؟ یہی تو بنیادی سوال ہے۔ اس دستاویز میں جو پہلا نقطہ اٹھایا گیا ہے وہ اعداد و شمار کا ہے، اور وہ کافی خوفناک ہے۔ جی، حکومتی موقف بالکل واضح ہے۔ پاکستان میں سڑک حادثات اب کوئی معمولی مسئلہ نہیں رہے، یہ ایک قومی بحران کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ہم روزانہ خبروں میں دل دہلا دینے والے واقعات سنتے ہیں، لیکن جب آپ سرکاری اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو مسئلے کی سنگینی کا اصل اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ہزاروں جانوں اور اربوں روپے کے معاشی نقصان کی بات ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہماری سڑکیں خراب ہیں یا گاڑیاں پرانی ہیں؟ مسئلہ کہاں ہے؟ دیکھیں، سڑکیں اور گاڑیاں تو ایک فیکٹر ہیں، لیکن اصل اور سب سے بڑی دو وجوہات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ پہلی، ڈرائیوروں کی غیر معیاری مہارت، یعنی سڑکوں پر موجود ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہیں بنیادی ٹریفک قوانین کا بھی علم نہیں، یا وہ پرواہ نہیں کرتے۔ بالکل۔ اور دوسری وجہ، جو شاید اس سے بھی بڑا اور گہرا مسئلہ ہے، وہ ہے لائسنس جاری کرنے کے عمل میں پھیلی ہوئی کرپشن۔ یہ تو ایک کھلا راز ہے۔ ایک زمانے تک تو یہ حال تھا کہ آپ کو دفتر جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، ایجنٹ کو پیسے دیں اور لائسنس گھر پہنچ جاتا تھا۔ صحیح۔ اور اسی سوچ کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے حکومت یہ نیا نظام لا رہی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر لائسنس حاصل کرنے کا دروازہ ہی اتنا مشکل کر دیا جائے کہ اس سے صرف قابل بندہ ہی گزر سکے، بالکل، تو سڑکوں پر نااہل ڈرائیوروں کی تعداد خود بخود کم ہو جائے گی۔ اسی لیے اب سخت ٹیسٹ، میڈیکل فٹنس کی کڑی شرائط اور ایک پوائنٹ سسٹم بھی متعارف کرایا جا رہا ہے۔ جی، ایک پوائنٹ سسٹم۔ پوائنٹ سسٹم یعنی جیسے ویڈیو گیمز میں ہوتا ہے؟ کچھ ویسا ہی۔ ہر ڈرائیور کو کچھ پوائنٹس ملیں گے اور ہر بار قانون توڑنے پر کچھ پوائنٹس کاٹ لیے جائیں گے۔ اور اگر سارے پوائنٹس ختم ہو گئے تو آپ کا لائسنس معطل یا مستقل طور پر منسوخ بھی ہو سکتا ہے۔ مقصد ڈرائیوروں میں ایک مستقل ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا ہے۔ اچھا، یہ نیا ڈرائیونگ ماڈل براہ راست جرمنی جیسے ترقی یافتہ ممالک کے نظام سے متاثر ہو کر اپنایا جا رہا ہے۔ تو پاکستانی حکام کا مقصد سڑکوں پر وہی جرمن ڈسپلن اور پروفیشنلزم لانا ہے، لیکن اس کا عملی مطلب کیا ہوگا؟ اب لائسنس حاصل کرنے کے لیے صرف گاڑی آگے پیچھے کر کے دکھانا کافی نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ ایک باقاعدہ تربیتی دورانیے سے گزرنا ہوگا جس میں تھیوری اور پریکٹیکل دونوں شامل ہوں گے۔ بین الاقوامی شراکت داروں کی سفارش کا مطلب ہی یہی ہے کہ پاکستان میں ڈرائیونگ کو ایک غیر سنجیدہ عمل سمجھنے کی سوچ ختم ہو اور اسے ایک ذمہ دارانہ سرگرمی کے طور پر دیکھا جائے۔ جی ہاں، کیا پاکستان جرمنی بن سکتا ہے؟ اور یہی اس پوری بحث کا سب سے نازک پہلو ہے۔ جرمنی میں ہائی ٹیک ٹیسٹنگ کی سہولیات ہیں، جہاں کمپیوٹرز اور سینسرز ہر چھوٹی بڑی غلطی کو جانچتے ہیں۔ وہاں کی ٹریفک پولیس انتہائی تربیت یافتہ ہے، اور سب سے بڑھ کر نظام کرپشن سے پاک ہے۔ کیا ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے؟ اور جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو تصویر بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ کیا ہمارے ٹیسٹنگ سینٹرز میں وہ ٹیکنالوجی ہے؟ کیا ہماری ٹریفک پولیس اس سطح کی تربیت رکھتی ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا ہم نے اس نظام سے کرپشن کی اس دیمک کو ختم کر دیا ہے جو پورے عمل کو کھوکھلا کر چکی ہے؟ تو اس رپورٹ کا اصل نقطہ یہ ہے کہ اگر ٹیسٹنگ سینٹرز میں رشوت اور سفارش کا کلچر ویسے ہی چلتا رہا تو یہ نئے اور سخت قوانین کچھ بھی نہیں بدلیں گے، سوائے اس کے کہ وہ عام شہری کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ آپ ایک خستہ حال عمارت پر مہنگا رنگ کر دیں۔ بالکل، اور یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے۔ اچھا، اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ حکومت کو اپنی توجہ صرف قوانین کو سخت کرنے پر نہیں بلکہ عمل کو آسان اور شفاف بنانے پر دینی چاہیے۔ یعنی نظام کو عوام کے لیے مشکل نہیں بلکہ آسان بنایا جائے۔
یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹیکنالوجی کے ذریعے دستاویز تجویز کرتی ہے کہ ای گورننس اور آن لائن درخواست کی نظام کو فوری طور پر بہتر بنایا جائے. اگر لوگ گھر بیٹھے اپوائنٹمنٹ لے سکیں، فیس آن لائن جمع کروا سکیں اور انہیں ٹیسٹ کا نتیجہ فوری اور شفاف طریقے سے مل جائے تو قطاروں، ایجنٹس اور کرپشن جیسے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ایپ یا ویب سائٹ بنانا اچھا خیال ہے، لیکن ان لاکھوں لوگوں کا کیا ہوگا جو ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور اسی لیے رپورٹ میں صرف ٹیکنالوجی کی بات نہیں کی گئی بلکہ مجموعی طور پر رسائی میں آسانی کی بات کی گئی ہے. یعنی آن لائن سسٹم کے ساتھ ساتھ دفتروں میں بھی مدد کے لیے کاؤنٹرز ہوں. بالکل، عملے کی تعداد بڑھائی جائے، انہیں تربیت دی جائے اور ٹیسٹنگ کے عمل کو اتنا شفاف بنایا جائے کہ کسی کو سفارش کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. تو کلیدی نقطہ یہ ہے لیکن اصل چیلنج اس سبق کو پاکستانی حالات اور عوام کی ضروریات کے مطابق مؤثر طریقے سے نافذ کرنا ہے. یعنی آنکھیں بند کر کے کسی نظام کو نقل کر لینا کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. بالکل، پالیسی اور اس کے عمل آمد کے درمیان کا فرق ہی اس پوری مشق کی کامیابی یا ناکامی کا تعین کرے گا. تو آئیے آج کی اس گہری گفتگو کو سمیٹتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ حکومت سڑک حادثات کو کم کرنے کے ایک قابل تعریف مقصد کے تحت ڈرائیونگ لائسنس کے نظام میں انقلابی تبدیلیاں لا رہی ہے، جو جرمن ماڈل سے متاثر ہے. اور لائسنس کو ایک پیشہ ورانہ قابلیت بنانے کی سوچ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. لیکن اس کے نفاذ کی راہ میں کرپشن کا خوف، ناقص انفراسٹرکچر اور عوامی مشکلات جیسی بڑی رکاوٹیں حائل ہیں. اگر حکومت صرف قوانین سخت کرتی رہی اور ان زمینی مسائل کو حل نہ کیا تو یہ اصلاحات شاید اپنے مقاصد حاصل نہ کر پائیں. لیکن اگر شفافیت، ٹیکنالوجی اور عوام کی سہولت کو ترجیح دی گئی تو شاید ہم واقعی اپنی سڑکوں کو محفوظ بنانے کی طرف ایک اہم قدم اٹھا سکیں. بالکل. اور جاتے جاتے میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑنا چاہوں گا جو اسی دستاویز سے ابھرتی ہے. دستاویز کہتی ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس اب ایک پیشہ ورانہ قابلیت بن جائے گا. لیکن ان لاکھوں لوگوں کا کیا ہوگا جن کے لیے ڈرائیونگ صرف ایک پیشہ نہیں بلکہ روزی روٹی کمانے کا واحد ذریعہ ہے؟ وہ ٹیکسی ڈرائیور، وہ رکشہ چلانے والے، وہ ٹرک ڈرائیور. ان کا کیا بنے گا؟ کیا یہ نیا، مہنگا اور مشکل نظام سڑکوں پر امیر اور غریب کے درمیان ایک نئی تقسیم پیدا کرے گا، جہاں صرف وہی گاڑی چلا سکے گا جو اس پیشہ ورانہ قابلیت کو خریدنے کی استطاعت رکھتا ہو؟